آئے گا۔ آپ کی جتنی اپنے بچے کے ساتھ رحمت اور شفقت ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ اس سے ہزارہا گنا زیادہ رحمت اور شفقت کا معاملہ ہے۔ لیکن وہی رحمت للعالمین آپ کو کہہ رہے ہیں، بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لاڈ پیار محبت عبادات کے معاملے میں نہیں چلے گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ باپ اگر 7 برس کی عمر میں بچے کو نماز روزے کا حکم نہ دے گناہگار ہوگا، اور 10 برس میں نہ دے تو اور زیادہ گناہگار ہوگا۔ اچھا فرض کر لیں والد صاحب کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو روزہ رکھو، 7 سال کے بچے کو وہ نہیں رکھتا، 10 برس کا ہو جائے سختی سے کہتے ہیں تب بھی نہیں رکھتا، تو بچہ تو گناہگار نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مکلف نہیں ہوا۔ یہ تو شریعت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوغت سے پہلے فرائض کا عادی بنانے کے لیے ارشاد فرمایا تھا، لہذا وہ گناہگار نہیں ہے۔ اور اب اس صورت میں کہ باپ نے کہا بچے نے نہیں مانا، باپ بھی گناہگار نہیں ہے، کیونکہ اس کو کہنا تھا، زبردستی کروانا نہیں تھا۔ 7 سال کی عمر میں آپ کو کہنا ہوگا، 10 سال میں واقعی سختی کے ساتھ کہنا ہوگا، جس کو نبی کریم نے مار سے تعبیر فرمایا۔ تو یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے مارے، ہلکا بہت دھمکائیں اس کو، بچے کو کہ نماز پڑھو روزہ رکھو۔ تو اگر باپ نے ایسا کیا اور بچے نے نہیں کیا، بچہ بھی گناہگار نہیں کیونکہ وہ تو نابالغ ہے، اور باپ بھی بری ذمہ ہو گیا کیونکہ اس نے حکم شرع پورا کیا۔ لیکن اگر بچہ نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اور باپ 7 سال کی عمر میں حکم نہیں دیتا، 10 برس کی عمر میں سختی نہیں کرتا، یاد رکھیں کہ حکم شرع پامال کرنے کی بنا پر باپ اب گناہگار ہوگا۔ لیکن کیا بچہ گناہگار ہوگا؟ بچہ اب بھی گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ وہ نابالغ ہے، لیکن اب باپ گناہگار ہوگا کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ ایسی جو گھر کی بہنیں ہیں ہماری مائیں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ویسے تو والد سے خطاب ہے بظاہر، لیکن ماں بھی اس کی مکلفہ ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ تو شوہر سے بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، تو پھر ماں سے اس کے بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ اس لیے یہ حکم شرع پھر ماں کی طرف بھی متوجہ ہے۔ یہ نہیں کہ باپ کہہ رہا ہے تو ماں ڈھال بن جائے، ارے بھائی تم روزہ رکھ لو، ابھی تو چھوٹی عمر ہے میرے بچے کی، اتنا چھوٹا سا بچہ دیکھو کتنا سا منہ نکل آیا ایک روزہ رکھ کر۔ ارے بھائی منہ نکل آیا تو اگر روزہ نہ رکھ کے منہ اتنا بڑا ہو جاتا، نہ نکلتا تو کون سا کمال ہو جاتا، اور اتنا سا ہو گیا تو کون سا دنیا اور آخرت کا نقصان ہو گیا۔ روزے سے تو صحت ملتی ہے۔ یہ بچہ کل عبادات کا عادی بنے گا تو آپ کی بھی دنیا اور آخرت بہتر ہوگی اور اس کی بھی ہوگی۔ اور آج لاڈ پیار میں آپ نے منہ اتنے کے بجائے اتنا بڑا کر دیا، اس کا جسم اتنا بڑا کر دیا، لیکن خدا نخواستہ بالغ ہونے کے بعد وہ بے نمازی ہو گیا، روزوں سے بھاگا، آپ نے اس کو چونکہ فرائض کا عادی نہیں بنایا، راہ فرار اختیار کرنے کی عادت ہو گئی اور اسی حالت میں مر گیا۔ یہی اولاد ہوگی جو قبر میں آپ کو بد دعائیں دے رہی ہوگی کہ میرے ماں باپ نے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ جب اس کو عذاب قبر ہو رہا ہوگا نا شدید قسم کا، پھر آپ کی مشقتیں کہاں گئی؟ اب اس کے منہ کا اتنا موٹا ہونا نے کیا نفع دیا، اور اگر وہ رکھ لیتا تو اتنے سے منہ سے اس کو کتنا نفع ہوتا قبر کے اندر۔ تو یہ ہماری جو بعض اوقات بہنیں ہیں یہ بہت غلط کردار ادا کرتی ہیں، اور اسی طرح بعض بیچارے نادان شوہر ہوتے ہیں کہ بہنیں اگر دیندار ہیں، وہ مذہبی ذہن رکھتی ہیں، وہ چینلز دیکھتی ہیں، علماء کی ہدایت کے مطابق بچوں کو کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یہ سرپرست صاحب اپنی قبر میں اندھیرا کرنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں، ارے تم ابھی بچوں کو بس چھوڑو، یہ مولویوں کی باتیں، ابھی تو چھوٹا بچہ ہے چھوڑ دو۔ آخرت میں انجام خطرناک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔